فضیلت چھین کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں تمہیں عالمین پر، تمام لوگوں پر فضیلت دیتا ہوں، ایک فضیلت دی تھی، وہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چھین لی، اور کنتم خیر امہ کے لقب سے ہمیں نوازا گیا۔ اب بنی اسرائیل کو فضیلت کیوں تھی، وہ کیا کام تھا، اور ان سے چھینی کیوں کی گئی، انہوں نے کیا غلطی کی کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت چھین لی اور ہمیں دے دی؟ تو پہلے مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اس وقت جو کچھ جو ہے وہ ہمیں مل چکا ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنا لیا ہے تو ہم سے کبھی یہ فضیلت نہیں چھینے گی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں بہت جگہ تقریباً 10 سے زیادہ آیات میں کہا کہ اگر تم نے جو ہے وہ اس اسلام سے روگردانی کی، تم نے اس شریعت کی پاسداری نہیں کی، جو تم کو ایک ماڈل، ایک لقب دیا گیا ہے، جو تم کو ایک جو ہے وہ لقب سے نوازا گیا، اس لقب، اس القاب، اس لقب کی تم نے پرواہ نہیں کی، اس کا احترام نہیں کیا، تمہیں بھی بنی اسرائیل کی طرح ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ کے زمرے میں لا کر تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، خاص جو ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کافر بس رہے ہیں، اللہ کے انکاری لوگ ہیں، اللہ کے باغی بغاوت طاغوت والے لوگ ہیں، اور اللہ والے لوگ ہیں۔ اور پھر ان دو طبقوں میں مار کسے پڑنی چاہے؟ بھائی ایک طبقہ جو اللہ کا باغی، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھوڑ کے رکھا ہوا، جاؤ، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کی لسٹ میں آتے ہی نہیں ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائیڈ کر دیا۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ انہیں میں نے سائیڈ چھوڑ کر اصل پنشمنٹ، اصل عذاب اور عطاب تو مسلمانوں تم پر آئے گا۔ کیوں؟ تم نے تو دعویٰ کیا ہے، وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر رہے مسلمانی کا، وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر رہے شریعت کا۔ اگر وہ شریعت کے باغی، اگر وہ اللہ کے باغی ہے تو ان کا تو دعویٰ ہے ہی نہیں، تمہارا ہی تو دعویٰ ہے، تمہارا دعویٰ ہے، تم خدا کو ماننے والے، تم شریعت کی پاسداری کرنے والے، تمہارا دعویٰ ہم محمد مصطفیٰ غلام ہے، غلام ہے، جو ہے وہ رسول کے غلام ہے، غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ دعویٰ تو ہمارا ہے، یہ کسی باغی طاغوت والوں کا دعویٰ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کے انکاری بغاوت کرنے والے لوگوں کا دعویٰ ہی تو میرا اور آپ کا دعویٰ ہے۔ لہذا اس دعوے پر جب میں اور آپ نہیں اتر رہے تو اس کی مار مجھے اور آپ کو پڑنی چاہیے، ہم کافروں پر نہیں، ان کو کیوں نہیں مار پڑ رہی؟ بابا وہ اس کام میں آتے ہی نہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مار دینی ہے وہ وہاں دینی ہے، یہاں نہیں۔ یہاں تو ہم اس مار کے زمرے میں آ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر اللہ کا دعویٰ کیا ہے۔ لہٰذا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا، بہترین امت بنانے کے بعد ایک کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سونپا تھا، اور وہ ان سے وہ فضیلت چھین کر ہمیں دی گئی، ہمیں وہ کام دیا گیا، کہا کہ تَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگوں کے سامنے اچھائی کی، نیکی کی دعوت دو گے، لوگوں کو دین کی طرف لاؤ گے، اچھائی کی طرف لاؤ گے، اور برائی سے روکو گے۔ مگر عجیب مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمان خود ہی دین سے دور ہو چکا ہے، آج مسلمان خود ہی نیکی سے دور ہو چکا ہے۔ آج ایک تو ہوتا ہے کہ ایک محلے میں 200 گھر ہیں، 200 گھروں میں 2 گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں سے لوگ مسجد کے لیے نہیں آتے، ایک مسئلہ یہ تھا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ 200 گھروں میں سے جو ہے 2 گھروں کے چند آدمی، 2 آدمی مسجد کو آ رہے ہیں، باقی سارا کا سارا محلہ، سارا کا سارا گاؤں، سارا کا سارا علاقہ، سارا کا سارا سٹیٹ اس
علل اعلان اللہ کی بغاوت پر اتر آیا ہے. پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر ہم رونا اور پیٹنا اور چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں. ہائے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ہی کیوں پکڑ رہا ہے. میں مشکات شریف کے اندر ایک دن پڑھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان تمام بادشاہوں کے دل جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ میں ہے. جب یہ قوم، جب یہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان بردار بن جاتے ہیں تو میں ان کافر جو باغی جو مسلمان جو کافر بادشاہ تو ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے بارے میں رحم دلی ڈال دیتا ہوں، اور پھر ساری کی ساری کائنات کو ان مسلمانوں کے لیے مسخر کر دیتا ہوں. پھر معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک صحابی جنگل کے ایک سائیڈ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیتا ہے کہ لوگوں، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے جانوروں، صافوں، شیروں، جتنے یہاں سے درندے ہو اس جنگل میں، سب سنو، ہم محمد کے غلام یہاں آنے والے ہیں، 3 دن کے اندر اندر سے یہاں سے نکل جاؤ. ایک معاملہ یہ ہے، اور ایک معاملہ یہ ہے کہ آج شن پنن نیچو پنس مالس ماننے خطر تیار کی پچھ مسجد مز پچھ مولی صٲبس نہ مولی صٲب تویز فتلا گژھِ کی نہ کیا نا فرمانے گو شر نہ کیا کرو یوت پڑھنائت لکھنائت سوری کے پی جی کرنائت وہاں ماننی میں وہاں باغی گمت. ارے تو خدا کا باغی ہے. تیرے سامنے جب تو خدا کا باغی ہو چکا ہے، اللہ نے اس تمام کائنات تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس مخلوق کی رسیوں کو بھی ڈھیلا کرنا شروع کر دیا. پھر کبھی کہتے کہ جی آج رچھ کا حملہ ہوا، آج شیر کا حملہ ہوا، آج سونامی کا حملہ ہوا، آج زلزلہ آیا، آج فلان جگہ فلان طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. ارے یہ اللہ نے اپنی ان رسیوں مخلوق کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے. ابھی تو کیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ تو چھوٹا سا عذاب ہے. کیوں؟ کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں یہ جو دنیا میں تمہیں عذاب آ رہا ہے سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو کچھ کما رہے وہی تو سامنے آ رہا ہے، جو تم نے کیا ہے وہی تو تمہارے سامنے آ رہا ہے. تم اللہ کے باغی بن چکے ہو. اللہ نے ساری کی ساری کائنات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے بنایا اس انسان کو اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے. باقی تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی، اس انسان کے لیے. یہ درخت، یہ ساری کی ساری یہ آبشاریں اور یہ ہوائیں، یہ جانور، یہ سارا اتنا بڑا ہاتھی انسان کے مسخر کر دیا، انسان کے تابع کر دیا. اتنا جو دندنا والا شیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ایک انسان کے تابع، ایک انسان سے ڈرتا ہے، بھاگتا ہے. یہ تو پھر وہ مسئلہ دوسرا ہے کہ آج انسان بزدل ہو چکا ہے، تو وہ دوسرا مسئلہ ہے. بہرحال ساری کی ساری مخلوقات، ساری کائنات اللہ نے اس انسان کے سپرد کر دی. اس انسان کے جو ہے وہ اس انسان کے اس حوالے کر دی، انسان کے لیے بنائی چیز انسان کے کام آ رہی ہے. میں نے کہا تیرا کام ہے کہ تو میری عبادت کرے گا. جب تو نے مجھ سے بغاوت کی ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو تیرے جو ہے وہ ماتحت رکھی تھی، میں نے یہ تیرے لیے بنائی تھی، میں نے انہیں تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا ہے. مکمل اللہ تبارک و کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. جو بڑا عذاب ہے اس بڑے عذاب سے پہلے عذاب کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تمہارے سامنے بھیجوں گا. عذاب کیا آئے گا؟ وہ ٹی وی چینل پر پہلے جو وہ نشر نہیں ہوگا کہ فلاں دن عذاب آنے والا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. یہ سونامی، یہ عذاب نہیں ہے. یہ آج قحط سالی، یہ عذاب نہیں ہے. نہ چھن فصل بننی، اگر بنتی فصل یتھی تیار گش ڈونٹ پہ تیت فصل کو اللہ تبارک تباہ برباد ہو گیا. کیوں بھائی؟ جب تم نے اس جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کر دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بارش میرے تابع، یہ دھوپ میرے تابع، میں دھوپ کو اتنا کڑکتا ہوا بنا دوں گا کہ تمہاری فصلوں کو جلا کر رکھ دے گی.
اور میں بادل کو برسانا شروع کر دوں گا، اتنے اولے ژالہ داری کرے گی کہ تمہاری فصلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ سارا کا سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے باغی ہو چکے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جو جو کام کیے تھے ہو بہو وہی کام ہم کر رہے ہیں آج۔ بنی اسرائیل سے جو فضیلت چھینی گی، انہوں نے کیا کام کیے تھے؟ انہوں نے وہ اللہ کے باغی بن چکے تھے، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، شریعت کو چھوڑ دیا تھا، شریعت کی کو پس سے پشت چھوڑ کر اپنے نفس پرست بن چکے تھے وہ لوگ۔ کا دیکھا جائے گا دنیا میں پہلے انجوائے کیا جائے، پھر کون مرنے کے بعد کون زندہ ہوا، کون آتا ہے یہاں، کس نے دیکھا ہے؟ پہلے انجوائے تو کر لیا جائے، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، دیکھا جائے گا۔ ہو بہو وہی آج مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ پھر کہتا ہے جی آج مجھے مار پڑ رہی ہے، ارے مار نہیں پڑے گی، یہ تو ابھی کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، میں تو بہت سارے گناہوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں تو زیادہ جتنے تمہارے گناہ ہیں اتنی تو تمہیں عذاب دیتا ہی نہیں۔ اگر اتنا عذاب تمہیں دیتا، خدا کی قسم، پھر اللہ اگر ہمارے گناہوں کے مطابق ہمیں سزا ملنا شروع ہو جائے تو پھر دنیا میں ایک دن بھی ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اتنے میں ہم نے گناہ کیے ہیں۔ یہ کم گناہ ہے کہ میں اللہ کی بغاوت میں حی علی الصلاۃ 5 وقت دن میں سنتا ہوں۔ اور آج ایک مسئلہ اچانک میرے ذہن میں آیا، بھائیو خدا کے لیے غور سے سننا، غور سے سنو۔ کرناٹکا کے اندر ایک مسلم لڑکی نعرہ تکبیر اللہ اکبر آواز لگاتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس کو کامنٹ کرتے ہیں، جی مبارکباد ہے، کبھی پیسہ کوئی دے رہا، کبھی کچھ دے رہا، کبھی کچھ دے رہا۔ کیا یہ اللہ اکبر کی آواز ہمارے کانوں میں دن میں 5 مرتبہ نہیں آتی؟ 5 مرتبہ جو ہے وہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے ہمارے کانوں میں پہنچائی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے مسلمان تو کیا کر رہا ہے؟ اس تیری دکان پر اللہ کی بادشاہت ہے، تو چاہتا ہے سب کچھ دکان سے ہونے والا ہے؟ نہیں، سب کچھ یہ اللہ اکبر، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ، تو کیوں دکان کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ یہ آواز ہمارے کانوں میں کیوں گونج رہی ہے؟ مگر ہمیں ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک، کاش ہم قرآن پڑھتے ہمیں پتہ چلتا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، اس کے ایمان میں ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ حرارت کیا ہوتی ہے؟ یہ پھر اپنی دکان چھوڑ دیتا ہے، یا اپنا کاروبار چھوڑ دیتا ہے، یا اپنا بستر چھوڑ دیتا ہے۔ پچھن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بجتی بستر اس میں شونگس روزن وول انسان آسن کے کیوں؟ زادتہم ایمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، اس کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ پترویزہ یہ مسلمان بانگ بوز اور پتہ ہے بی لیپ تر پہ ترت یہ پتہ ایسے آئی زنگ پہ زنگ ترت وانس پہ بہت، اور یہ پتہ ایسے آئی مسلمان، یہ خود کو میں مسلمان کہہ رہا ہے۔ ارے کیا ہو گیا؟ ایک تو ہو گیا مسلمان حقیقت، مولانا جو ہے وہ ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ ایک بہترین بات فرمایا کرتے تھے اپنے خطبات کے اندر۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک تو ہے ایمان کی حقیقت، ایک ایمان کی حقیقت اور ایمان کی صورت۔ پھر انہوں نے مثال دی، کہا یہاں پر ہم ایک بہت بڑا شیر بنا دیں، شیر جو ہے وہ شیر کو بنا، اس کے اندر گھاس پھونس ڈالنے کے بعد یہاں پر کھڑا کر لیا جائے، تو یہ شیر کی حقیقت نہیں ہے بلکہ شیر کی صورت ہے۔ اور اس شیر کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ چلا جائے گا، کھوکھج کرن گے چھوڑتے مس برونٹ کن، اور پھر اتنے بڑے شیر کو وہ ایک دھکے سے گرا دے گا۔ کیوں؟ ارے شیر کے سامنے تو لوگ بڑا سے بڑا بہادر بھی ڈر جاتا ہے، پھر چھوٹے سے بچے نے کیوں گرا دیا؟ کہتے ہیں کہ اصل کیا ہے؟ وہ شیر کی حقیقت نہیں ہے، وہ شیر کی صورت ہے۔ اور یہاں سے یہ بچہ اگرچہ کمزور ہے، ابھی ناتوان ہی ہے، ابھی بالکل جو ہے بچپنے میں ہے، مگر یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ حقیقت کے سامنے کبھی جو ہے وہ صورت ٹک نہیں پائی ہے۔ جب ہمارے سامنے ہمارے اندر ایمان کی حقیقت راسخ ہو جائے،
خدا کی قسم یہ مسلمان پھر نماز چھوڑے گا، پھر یہ بستر کے اندر لیٹا رہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ گو ابھی ہمارے اندر ایمان کی حقیقت نہیں آئی ہے۔ ایمان کی صورت ہے عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الغفار، عبد الستار ہے، یہ کہ ایمان کی صورت ہے، یہ ایمان کی صورت ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت پوچھو ابو بکر سے، ایمان کی حقیقت پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھا جائے، ایمان کی حقیقت صہیب رومی سے پوچھا جائے، ایمان کی حقیقت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے۔ جب سمیہ رضی اللہ، کاش ہم نے سیرت پڑھی ہی نہیں، ہمیں کہاں، ہمیں آج تو بتایا گیا، ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتے سپر سٹار کون ہے جی؟ سلمان خان، فلانی خان، فلانی خان۔ ارے کیوں سپر سٹار؟ الصحابی کن نجوم، سٹار کسے کہا جاتا ہے؟ ستاروں کو، کہ تمہارے ستارے صحابہ ہے۔ مگر کون کہے گا یہ بات میں نے اپنے بچے کو کہی نہیں، میں کہتا ہوں میرا بچہ مانتا نہیں۔ ارے تو نے کب اس بچے کو کہا کہ ماں ہوتی کیا ہے، والدین جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ کیوں تیرے پاس آئے گا، یہ کیوں تیری خدمت کرے گا؟ جب میں نے اپنے بچے کو جو دین کی تربیت کی نہیں، پھر میں جو یہاں گلا کروں کہ میرا بچہ میری نہیں مان رہا ہے، تو نے اس بچے کو کب کہا تھا؟ لہذا یہ بچہ مانے گا کیوں؟ خدا کے لیے ان باتوں پر ہمیں توجہ کرنی ہے۔ میں عرض کر دیکھو، ہم نے اپنے بچوں کو کہا کہ سپر سٹار فلانی فلانی نہیں، الصحابی کن نجوم، ہمارے سپر سٹار کون ہے؟ صحابہ ہے، صحابہ۔ تم ان صحابہ کے پیچھے ان کی نقل کرو، ارے ان کی نقل کرو، صحابہ کی نقل۔ جب روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور مدینہ کے اندر کیونکہ لوگ انجان تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر جانتے نہیں تھے۔ حضرت صہیب یہ معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہے اور جو کچھ جو ہے وہ بیت عقبہ اور بیت ثانی کے علاوہ جو باقی لوگ تھے اکثر تو نہیں جانتے تھے۔ تو بہت سارے جب لوگ آنے لگے، کیونکہ اس وقت کفار بھی آ رہے تھے، سارے لوگ آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ابھی حضور پہنچے تھے، تو روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر انہیں یہ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ نبی کون سا ہے، کہ وہ زیادہ، کیونکہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی، وہ سمجھے اس کو بولتے ہیں کہ نقل، اتنی انہوں نے حضور کی اتنی نقل کر رہے تھے کہ اصل اور نقل میں ان کو تمیز وہ نہیں کر پائے کہ اصل کون ہے نقل کون ہے، اتنی انہیں نقل کر رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مگر جب دھوپ زیادہ ہونے لگی اور سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے لگا، تو تب انہیں پتہ چلا محمد تو یہ ہے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ہمیں کیا ہے؟ فیشن وہاں سے آیا، پیٹ چھت سنمت نصب، بال آدھے کاٹے ہوئے آدھے رکھے ہوئے، یہاں سے جو یہاں پر شیو، یہاں پر ٹینڈ، یہاں پر پتہ نہیں کیا، یہ فیشن کیوں؟ ہم کیوں نہیں اپنے صحابہ کا، ان کے فیشن کیوں نہیں لیتے؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے ابو بکر نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، طلحہ زبیر نے کیا کیا؟ ہم ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ اس لیے نہیں چلتے کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو کہا ہی نہیں کبھی ہمارے سپر سٹار تو یہ ہے۔ ہم نے کہا سلمان خان، فلانی خان، شاہ رخ خان، یہی تو تمہارے سپر سٹار ہے۔ اور سٹار کسے کہا جاتا ہے؟ تارے کو، جو اتنے اونچے لوگ جو آسمان کے ستاروں کے پاس کھڑے ہوں، ان لوگوں کو ستارہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے کبھی کہا 10 سپر سٹارز ان اسلام، ہمارے سپر سٹار اسلام کے اندر جو ہے 10 سپر سٹار سے ہے۔ ہمارے سٹار تو تمام صحابہ ہمارے سٹار ہے، اس میں سے 10 کو علیحدہ کیا گیا جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو کہا کہ عشرہ مبشرہ 10 سپر سٹارز ہمارے اسلام کے اندر 10 سپر سٹار کون ہے؟ کبھی ہم نے کہا کہ گولڈن سٹار 4 کون سے ہیں؟ خلفائے راشدین، کبھی ہم نے کہا انہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اب پھر کہا جاتا ہے کہ پھر کبھی بولنے والا دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر آ گیا، وہ بولنے چل آ گیا۔ ہمارے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، اس سے میرے ایمان کے اوپر ڈاکہ مت ڈال رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے لہذا خدا کے لیے ان چیزوں پر توجہ دو، کیا کہ آج خود پر توجہ دینی ہے، خود پر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچا۔ ارے تو آگ کے اندر جا رہا ہے،
روایات میں آتا ہے کہ ہر انسان اللہ کے سامنے جب جائے گا تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی اپنے ماتحتوں کے بارے میں. کوئی بچس نے سر پچ کے بچس نے پانچ کے میں ماتحت چھن کہیں تو ڈی ڈی سی نہیں ہے تو فلانی نہیں ہے فلانی نہیں ہے کم از کم کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. تیرا جسم تیرے ماتحت ہے کہ نہیں؟ اگر تیرا جسم تیرے ماتحت ہے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نہیں پوچھے گا کہ بول تو نے اپنے جسم کو عقل بھی تھی تجھے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کچھ ذہن شعور نہیں دیا ہے سب کچھ دیا ہے تو نے اس اپنے جسم کو کیوں غلط استعمال کیا کیوں آگ کی طرف لے کے گیا تجھے پتا تھا ماچس تجھ ہگن نار ٹینگل اتس پہ تھیت کی پھر بھی کیوں تو نے اس کو جہنم کی طرف دھکیلا. مجھ سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ پھر کہتے ہیں ہائے مجھ پر ظلم ہوا ہے. ارے تو ظالم تو خود تو ہے تو نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے. اس ظلم کو ہم دیکھنا دیں میں ظلم کر رہا ہوں یہ ظلم ظالم میں بنا ہوا ہوں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے میں نے اپنے نفس کو مجھے پتا ہے کہ اذان گئی بانگ پڑھت نہ چھم شنگت روزن کی شیطان میرے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے اور پھر پورے دن دکان میں بھی لڑائی پھر آفس میں بھی لڑائی پھر گھر میں بھی لڑائی. کیوں؟ جب شیطان کا وہ پیشاب اتنا ناپاک اور گندا غلاظت والا پیشاب تیرے دماغ کے اندر چلا گیا ہے پھر تیرے دماغ کے اندر جو ہے وہ اچھے اخلاق اچھی چیزیں اچھی باتیں کہاں نکلیں گی؟ پھر باپ پر بھی گالیاں نکلیں گی پھر بیٹی پر بھی گالیاں نکلیں گی پھر باس سے پھر جا کر دکان پر بھی گالیاں ہوں گی سڑک پر بھی گالیاں ہوں گی. سڑک میں تھوڑا سا کچھ معاملہ ہو گیا یک دم سے ادھر والا اتر گیا ادھر والا ڈرائیور اتر گیا اور ایک دوسرے کو مار کٹائی شروع کر دی. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ تربیت کا معاملہ تھا. ہمارے اخلاق ختم ہمارا ذہن کند ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے. اس کو شیطان نے اس کو جو ہے وہ گرہ لگا لی ہے اور ان کو کھولنے کے لیے ہمیں شریعت نے ایک کام بتایا تھا وہ کام ہم نے کیا ہی نہیں اور اس کو گروہ لگ چکی ہے. وہ کیوں حدیث میں کیوں آیا کہ شیطان تمہاری یہاں پر گردن پر گتھی پر جو ہے وہ یہاں پر گروہ لگاتا ہے؟ اصل میں وہ ہمارے دماغ کو باندھنا چاہ رہا ہے تاکہ تمہارا دماغ نہ چلے. پر کیوں؟